بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آج کا موضوع ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سمجھیں گے کہ انسانی زندگی میں اسلامی عقائد کے اثرات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کا کیا اثرات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کلیار صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے ٹچی قسم کے مسائل کو ڈسکشن کے لیے فرماتے ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کی ضرورت بھی ہے یہ چیز، کہ آج کا نوجوان سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کا اس کائنات میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہماری 4000 سال کی فلسفے کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، اور اس کائنات میں میری حقیقت اور میری اہمیت کیا ہے۔ جی، یہ ہر انسان کے ہر دور کے انسان کا یہ بڑا بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ اچھا، جب انسان اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کائنات میں اور انسان کے درمیان باہمی تعلق پر کو سوچتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات دراصل انسان کی ضروریات کی تکمیل کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہے۔ جی، ماشاء تو اس پر پھر یہ سوال پھر دوبارہ اور زیادہ شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات اگر میرے لیے ترتیب دی گئی ہے، میرے لیے تشکیل کی گئی ہے، میری ضروریات پوری کر رہی ہے، تو میرا وجود کس کے لیے ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کس کی تخلیق ہوں؟ کیوں تخلیق ہوں؟ تو یہ بنیادی ایک بات۔ دوسری بات، انسان کائنات پر جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو ایک اور بات کا بھی اسے پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز دوسرے کے وجود کو اہمیت دے رہی ہے، اپنے وجود کو اہمیت نہیں دے رہی۔ جی، یعنی اس کا وجود کسی اور کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہاں سے انسان میں پھر یہ بات کرتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو میں بھی تو آخر کسی کے لیے ہوں گا نا، جی، تو میں ہوں تو کسی لیے ہوں۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کو ہمارے فلاسفہ نے یونان میں، ہندوستان میں اپنا، اور کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیجئے، تو ہمارے فلاسفہ نے اس پر بڑا سوچ و بچار کیا، اور سوچ و بچار کرنے کے بعد بھی تمام تر عقلی کاوشوں کے بعد وہ اس سوال کے کوئی تسلی بخش جوابات انسان کو نہیں دے سکے، اور خود بھی مطمئن نہیں، اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر سکے، کسی کو تو کیا مطمئن کرنا۔ جی، تو یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو اس ذہنی تکلیف سے نجات دی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل انسان کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے انسان کو عقل کی ہیلپنگ کے لیے یہ حواس خمسہ دیے ہیں۔ جی، عقل ان حواس خمسہ کی بنیاد پر اپنی مادی ضروریات پوری کرتی ہے، جبکہ اس مادی دنیا سے باہر کی جو دنیا ہے یا انسان کی وجہ تخلیق جو ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسانی عقل بالکل بے بس ہے۔ 4000 سال کی فلسفے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانی عقل بالکل بے بس ہے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ انسانی عقل کی رہنمائی کے لیے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر کہ جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے، اس سلسلے کی رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے منصب نبوت قائم کیا کہ انسانی عقل کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں ہم نے یہ کائنات کیوں پیدا کیا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جس کا جواب مہیا کرنا عقل کے بس کی بات نہیں تھی، یہ بات منصب نبوت کے ساتھ اٹیچ تھی، اور اللہ نے منصب نبوت کے ذریعے دیا۔ تو اسلامی عقائد جو ہیں، یہ عقائد 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، بنیادی عقائد ان کے یہی 3 تھے۔ ہر نبی اور ہر رسول ایک خدا کی اور اس خدا کی مرضی و منشا کی کے اظہار کا ذریعہ نبوت، اور یہ کہ اس کائنات کے بعد پھر ایک کائنات میں تم نے جانا ہے جہاں جا کر تمہارا حساب و کتاب ہوں گے، یعنی عقیدہ آخرت۔ تو یہ 3 چیزیں ہر انسان، ہر نبی کی تعلیمات کا بنیادی حصہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عقیدہ توحید میں انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم کسی کے نائب ہو، تم ذمہ دار ہو، یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم کسی اور کے لیے ہو، اور یہ ذمہ داریاں پوری کرنا پڑیں گی. تو عقیدہ توحید سے کے نتیجے میں انسان کو اس کائنات میں اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ انسانی حیثیت کا تو پتہ چل گیا، اس حیثیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ پھر منصب نبوت بتاتا ہے. وہ منصب نبوت بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا، تمہاری ذمہ داریاں تم نے یہ ادا کری، یہ منصب نبوت بتاتا ہے. اور عقیدہ آخرت یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی تم نے اس کو ادا کیا نہیں کیا، ہم نے نبوت کا منصب قائم کر کے تمہاری اصلاح کی، یہ تمہارے سارا کریکٹر جو ہے یہ ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور ہم ایک مقررہ وقت پر اس کریکٹر کی بنیاد پر تمہارا حساب و کتاب کریں گے. اور اگر حساب و کتاب میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو جیسی زندگی تم چاہتے ہو ویسی دے دیں گے، یعنی جنت کی شکل میں. اور اگر تم نے حساب و کتاب کلیئر نہ کیا تو پھر تمہیں وہ زندگی دیں گے جو ہم چاہتے ہیں سزا کے طور پر، یعنی جہنم کے طور پر. تو یہ چیزیں اسلامی عقیدہ توحید رسالت آخرت جو ہے سر، اگر اس کو نظر انداز کر دیجئے تو انسان کا انسان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے، انسان کا کائنات میں کریکٹر مشکوک ہو جاتا ہے، انسان غیر ذمہ دار کا تخلیق کیا جاتا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد طے نہیں ہوتا، مقصد حیات جو وہ نہیں طے ہوتا. بہت شکریہ. حیات کے لیے بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو اس اہم موضوع کی وضاحت فرمائی.